بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور رحمتوں سے آج رمضان المبارک کی ساری ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یعنی معرفت حق کے لیے آپ کا جو غور و فکر کے لمحات ہیں، جو غور و فکر آپ کرتے ہیں اور چند لمحہ آپ اللہ کی معرفت کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کئی تسبیحوں سے، ہزاروں تسبیحوں اور ہزاروں ورد وظائف سے بہتر ہے۔ ان پر وہ حاوی ہے کہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام کی معرفت، ان کی پہچان کے لیے وقت نکال کر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ہزاروں تسبیحوں اور ورد و وظائف سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ کے پاک کلام کے ذریعہ حقیقت کو جاننے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، معرفت کو جاننے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 257۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے، دوست ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، مومنوں کا دوست ہے۔ اب اسی بات کو لے کہ مومن کیا ہے؟ جو ایمان لائے۔ مومن کون ہے؟ آمنو کون ہے؟ اللہ کن کو فرما رہا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا اللہ ولی الذین مسلمون، اللہ دوست ہے مسلمانوں کا، لیکن یہاں پہ لفظ آیا ہے آمنو، مومنوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جب اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جب اس کا ایمان کامل ہو جائے، یعنی وہ کامل ایمان تک پہنچ جائے تو پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ایمان والے ابھی نہیں ہوئے، ابھی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، لیکن ابھی ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا، جب کامل ایمان ہمارا تب ہوگا جب ہم اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، پھر ائمہ کرام بھیجے، اولیاء کرام بھیجے، ان کی زیر تربیت آئیں گے، تابع داری کریں گے، اور محبت رسول اور محبت اللہ پیدا ہوگا دل میں، تو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا معیار جو ہے وہ دوستی کا، اللہ دوست کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوست ہوں مومنوں کا، تو معیار جو ہے وہ مومن سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی دوستی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا معیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ مومن سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہم مومن نہیں ہوں گے، ایمان ہمارا کامل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، ایمان جب کامل ہوتا ہے کہ آپ بے شک کتنی نمازیں پڑھتے ہوں، کتنے آپ ورد وظائف کرتے ہوں، قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حضرت عمر، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ جی مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا جان سے بھی زیادہ محبت ہے؟ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جان سے تو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر،
کوئی بھی ایمان والا یعنی کامل مومن اس وقت ہوتا ہے جب اسے میری ذات سے اپنی اولاد، مال، جان سب سے بڑھ کر محبت ہو جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو جائے، تب جا کر وہ کامل مومن بنتا ہے۔ ہم ان تعلیمات کے ساتھ قرآن، احادیث اور نماز روزوں کے ساتھ ساتھ ان ذات اقدس سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا پھر ہمارا اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا معیار مومن ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور معیار تب حاصل ہوتا ہے جب ہم ان تو اللہ کی باتوں کے ساتھ، ان ورد وظائف کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ، نماز و حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم ان ذاتوں سے پیار کریں گے۔ دیکھو اہل بیت سے جو پیار نہیں کرتا، اہل بیت سے جو پیار نہیں کرتا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اہل بیت ذات ہے۔ جب تم مومن بن جاؤ گے، مسلمان سے ترقی کر کے، مسلمان تم ہو، اللہ کی رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن اللہ کی دوستی کا معیار جو ہے وہ مومن سے شروع ہوتا ہے، اور مومن بننے کے لیے آپ کو ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ، ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی جو صفات میں ذات آئی ہے، وہ ذات گرامی جو صفات میں آئی ہے، ان صفتوں سے پیار کرو، ان ذاتوں سے پیار کرو، ان کے اندر دیوار نہ کھڑی کرو۔ اور اسی دیوار کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا ہے۔ یہ دیوار ہی کھڑی کی گئی کہ وہ شریعت پوری کرتے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ شریعت ذات کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان ذاتوں سے بھی پیار کرنا ہے، ان شخصیات سے، ان اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، اللہ والوں سے پیار کرنا ہے۔ آپ محبت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مومن کہلائیں گے۔ تو جب مومن کہلائیں گے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے گی، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، آپ اللہ کے دوست کہلائیں گے، پھر دوستی کا ایک معیار ہو جائے گا۔ اللہ کے معیار ہی کمال کے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مومن ہو جائیں گے تو ایک شیخ کامل کی تربیت میں کسی ذات سے آپ منسلک ہوں گے، آپ کی نسبت بن جائے گی، تو وہ پھر شیخ کامل جس طرح اللہ کے محبوب اہل بیت ائمہ کرام دلوں کو پھیرتے تھے اور دل زندہ کرتے تھے، اسی طرح وہ شیخ جو ہے وہ آپ کے دل کو زندہ کرے گا، دل حضور قلب آپ کو عطا ہوگا، قلب سلیم آپ کو عطا ہوگا، تو پھر آپ کا دل جو ہے حضور قلب ہوگا۔ پھر اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز بھی جو ہے وہ حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی ویسے نماز جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر نہ تو ادھر ذات میں محبت آئی، قرآن مکمل نہیں ہوا، ادھر حضور قلب نہیں ہوا، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ حضور قلب تب مکمل ہوگا کسی کے ساتھ آپ کسی کی تابعداری میں آئیں گے، وہ آپ کے دل کو جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ کرے گا تو حضور قلب ہوگا، حضور قلب ہوگا تو پھر جا کر آپ جو ہے وہ ایک معیار تک پہنچیں گے۔ نماز کا معیار بھی حضور قلب سے شروع ہوتا ہے۔ اب تیسرے معیار جو ہے کہ قرآن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا معیار بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، نہ کہ عام لوگوں کے۔ اس کا معیار بھی، قرآن کا معیار بھی مسلمین سے شروع نہیں ہوتا ہے، متقین سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان مکمل متقی پرہیزگار اور ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے، اور وہ صرف باتوں میں نہیں کسی ذات سے بھی ساتھ ساتھ پیار کرتا ہے جو ذات کی نسبت صفت میں چلی آ رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی شیطان سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ ڈائریکٹ خدا کی صفت کو نہیں مانتا تھا، وہ ڈائریکٹ خدا تعالیٰ کی طرف اس کا خیال تھا، جو خدا نے اپنی ذات صفات میں پیش کی اس کو نہ دیکھا،
اس وجہ سے وہ شیطان مردود کہلایا. شیطان کہلایا ہی اسی وجہ سے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا تھا، آپ بھی مانتا ہے، لیکن اس کی صفت کو نہیں مانا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت پہلے دن سے بھیجی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا ہے. یہ ترتیب خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے. یہ اس قانون کی تابعداری جب تک ہم نہیں کریں گے تو صرف ہم باتوں پہ رہ جائیں گے. اور یہی ہمارے دین میں رکھنا ہوا ہے آج اکثر یہی علماء کرام جو ہے وہ تو تعلیمات، یہی تو ورد وظائف کی قرآن پاک کی حدیثیں، قرآن پاک کی آیات اور احادیثیں تو بتاتے ہیں، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ انہی باتوں پہ کھڑے، ساتھ وہ ان صفات سے محبت کرنے کی تعلیمات نہیں دیتے. اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب نے ان کے ساتھ محبت کی ہے. جن کے ڈنکے بجے، جن کے نام زندہ ہیں، جن کی قبریں بھی زندہ ہیں، جن کی آپ دیکھ لیں قیامت تک ان کے اللہ تعالیٰ نے نام مقام زندہ کر دیے ہیں، انہیں صرف اور صرف اس چیز پہ نہیں رہے کہ وہ تسبیح اور تحلیلات پہ رہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی شیخ کامل، مرشد کامل اور ان ذاتوں کو سے نسبت جوڑی ہے. جو اللہ کے ولی ہیں ان سے نسبت جوڑی ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. اللہ کے دوستوں کے ساتھ جب تک ہم تعلق نہیں جوڑیں گے تو ہماری یہ تسبیحات، ہماری یہ نمازیں، ہمارا یہ قرآن کی جو یہ ہم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو سب سے بڑی مثال نہیں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو جب نماز میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ویسے تو کوئی ان کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عطا فرمائی تھی، کوئی شہید ہی نہیں کر سکتا تھا، ان پہ کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ابن ملجم نے خنجر کے ذریعے ان پہ جو ہے وہ حملہ کیا اور شہید کر دیا. مختصر کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ حضور نے فرمایا، ابھی آپ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل کو مارنا نہیں ہے، میرے قاتل کو ابھی مارنا نہیں. تو وہ پکڑ کر لے گئے، گرفتار کر کے لے گئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مارتے نہیں ہیں لیکن اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں. جب زبان کاٹنے لگے تو وہ کانپنے لگا. تو انہوں نے کہا بس، بڑا بنتا تھا اپنے جابر اور بڑا بہادر بنتا تھا. تو کہنے لگا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں یا یہ ہے، مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ جس زبان سے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ہر روز میں اتنے سپارے، کوئی 10 بتاتا ہے، کوئی 20 بتاتا ہے، مختلف روایات ہیں، تو میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ زبان کٹ جائے گی، جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو دیکھیے وہ قرآن کی کتنی وہ تلاوت کر رہا ہے، کیا فائدہ دے رہی ہے اس کو، کیا ایمان ہے اس کا، جب تک کہ وہ مولا علی پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. اس کی یعنی مولا علی سے تو محبت نہیں کر رہا، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما گئے کہ من کنت مولا فاذا علی مولا. اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری صفت اس میں ہے، اب اس کے ذریعے آپ محبت کریں. اسی طرح ان کی صفت آگے حضرت امام حسین، مولا علی کی صفت حضرت امام حسین میں تھی، اس سے یزید نے محبت نہیں کی، اس نے اپنی تعلیمات چھوڑی اور وہ کہتا رہا میں شریعت پہ ہوں، میں حج بھی پڑھ رہا ہوں، میں سارا کچھ کر رہا ہوں. یہ شریعت، حج وغیرہ سب کچھ تب آپ کو فائدہ دیں گے جب ان کی ذاتوں سے بھی آپ محبت کریں. رسول اللہ، اہل بیت، اولیاء کرام سے جب تک آپ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ والوں سے آپ کی محبت نہیں ہوگی، تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ قرآن کی ان تعلیمات میں، اس میں یہ چھپا ہوا راز تھا اس آیت کریمہ میں، جو میں نے چاہا کہ ہم مرشد کامل کی نگاہ خاص سے، ان کی نگاہ فیض سے یہ بات میں آپ تک پہنچاؤں. آج تک دین میں رکھنا ہی یہی ہے کہ مسجدوں میں اور تبلیغوں میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ پڑھتے رہو، یہ کرتے رہو، یہ اتنی تسبیح کر لو، اتنی تحلیل کر لو، یہ اتنی دفعہ ورد کر لو، اتنی دفعہ وظائف کر لو، یہ اتنی دفعہ اتنا ثواب ہوگا، نیکیاں ہوں گی، وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اللہ سے دوستی نہیں ہوگی. اللہ سے دوستی ان کی ہوگی جو اس معیار پہ پورے اترے گی، جو مومن کہلائیں. اور مومن بننے کے لیے یہ معیار پیدا کرنا بہت ضروری ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا ہے. ہم تسبیح تحلیل ضرور کرتے رہیں گے، یہ صرف باتیں کہلائیں گے جب تک کہ ہم
ان کی اصل جو ان کی ذات گرامی اللہ کی ذات صفات میں آ رہی ہے اس سے محبت نہیں کریں گے تو ہماری تسبیح و تحلیل بھی کسی کام نہیں ہے۔